رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 109 اور 110 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور 109 کے موضوع کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ مسیح کے دکھوں کے حوالے سے ہے، جبکہ قوم شیطان کے زیر اثر ہو کر اس کے خلاف طیش میں آئی، اور حالانکہ یہودا اسکریوتی بھی اس کا اعلی کار بنا، جس کا حوالہ اس زبور میں دیا گیا ہے۔ سو ہم یہاں پر مسیح کے دکھوں کو دیکھتے ہیں جب شریر کا منہ اس پر کھلا۔ پہلی آیت یہاں شریر واحد استعمال ہوا ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ واحد سے جمع میں جلد تبدیل ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ ساری قوم مسیح کے خلاف تھی صلیب کے ان ہیبت ناک گھنٹوں کے دوران۔ سو آپ نے مسیح کے قوم کے ہاتھوں ملنے والے دکھوں کی طرف اشارہ کیا، گویا زبور میں داؤد کے حالات اور داؤد پر ہونے والے مظالم کو ایک نبوتی عکس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو مسیح کو قوم سے ملنے والے دکھوں کا عکس ہے جن کی رہنمائی شیطان نے کی۔ بالکل۔ اب میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ زبور کی کتاب سے زبور نمبر 109 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خدا میرے محمود، خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ بھائی یوسف وہ خدا سے رجوع کرتا اور پکارتا ہے کہ اے خدا میرے محمود۔ پھر کہتا ہے کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ میرے محمود خدا کے خلاف وہ دشمنوں کی بابت کہتا ہے جنہوں نے اپنا منہ مسیح کے خلاف کھولا۔ مسیح کے صلیب پر جانے سے پیشتر اس کی زندگی میں یہ کب ہوا کہ اس نے ستائش کی جبکہ وہ مصلوب ہونے جا رہا تھا؟ وہ واحد حوالہ جہاں مسیح کی ستائش کرنے کا ذکر ہے۔ یقیناً یہ بات تو یقینی ہے کہ اس نے بہت ستائش کی جو اناجیل میں درج نہیں، سوائے متی 26 اور مرکز 14 کے، جہاں پر لکھا ہے کہ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور ہم نے دیکھا کہ بالا خانہ میں وہ شکر گزاری کر کے باہر نکلا، اور جب وہ باغ میں پہنچا تو سب سے پہلے اس نے دعا کی، اور یہاں وہ کہتا ہے کہ اے خدا میرے محمود، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ مسیح کی زیادہ تر زندگی کے مشکل حالات میں ستائش اور دعا بہت واضح ہے۔ جو رات اس کے دکھ کی تھی، جس رات وہ پکڑا گیا، وہ اپنے دکھ کی رات میں ستائش کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ مسیح صلیب پر جانے سے پہلے خوف زدہ تھا اور خدا سے بچا لینے کی درخواست کر رہا تھا، اور نتیجے میں خدا نے جواب دیا، اور شاید خدا نے اس کی جگہ اس کی مانند دیکھنے والے شخص کو بھیج کر اسے مصلوب کروا دیا۔ ان من گھڑت باتوں کے لیے کیا کہیں گے؟ در حقیقت نہ صرف اس زبور کا موضوع بلکہ ساری بائبل کا موضوع یہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جانے بنا بہت سی باتیں کہتے ہیں جو کہ سچ میں بائبل کی سچائی سے بہت دور ہوتی ہیں، جو کہ فقط کچھ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں جو صرف غلط طریقے سے سوچتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اگر مسیح نے باغ میں خدا سے وہ پیالہ ٹلنے کی درخواست کی تو اس کا مقصد موت سے چھٹکارا نہیں بلکہ گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا تھا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے کہا لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن اس سے پہلے وہ گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر گیا، لیکن کچھ دیر بعد جب ہم زبور 118 پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ستائش کیا تھی اور اس نے باغ گتسمنی میں جانے سے پہلے کیا کہا تھا، جہاں اس نے دعا کی، اور یہاں لکھا ہے میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ جب اس نے ان دشمنوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اسے گھیر لیا، اس نے کہا وہ بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ اس کے برعکس میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اس محبت کے بدلے نفرت۔ ہمیں مسیح کے دل اور لوگوں کے دل کے متعلق بتائیے۔ مطلب مسیح کی صلیب بذات خود، پہلے مسیح کی شخصیت اور پھر مسیح کی صلیب نے کامل فرق کو ظاہر کیا۔
کالے کوئلے کا مقابلہ شفاف اور چمکدار ہیرے سے ہوا، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے دلوں میں مسیح کے لیے بہت زیادہ نفرت بھری تھی۔ اور کسی نے کہا نیکی کا جواب نیکی سے اور بدی کا جواب بدی سے دو، یہ دراصل انسانی فطرت ہے۔ بدی کا جواب نیکی سے دینا دراصل یہ خدا پرستی کا اصول ہے اور ہمارے مسیح نے یہ کیا، لیکن نیکی کا جواب بدی سے دینا یہ شیطانی اصول ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ کام ان لوگوں نے کیا جنہیں شیطان ہلاکت کی طرف لے جا رہا تھا۔ 6 آیت سے وہ ایک شخص کا ذکر کرتا ہے کہ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اور پھر بھائی یوسف وہ اگلی متعدد آیات میں اس شخص کی بات کرتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ یہودا اسکریوتی ہے، جس کا حوالہ پرانے عہد نامے میں کم سے کم 3 مرتبہ واضح طور پر دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ زبور 41 میں، جس کا مطالعہ ہم نے پہلے کیا، میرا مطلب کہ 41ویں زبور میں اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کا ذکر یوحنا کے 13ویں باب میں بھی کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے جو میری روٹی کھاتا ہے اور اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اور زبور 69 میں لکھا ہے اس کا مسکن اجڑ جائے، اور پطرس رسول نے اس کا ذکر کیا، اور اس کا اطلاق اعمال 1 میں ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد 8ویں آیت میں بھی، اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے، اور پطرس رسول نے اعمال 1 میں بھی اس آیت کو لیا اور اس کا اطلاق یہودا اسکریوتی پر کیا۔ اور اس کے متعلق آخری حوالہ یہ ہے کہ جب اس نے اس بڑی قیمت کی بات کی جو یہودا اسکریوتی نے لگائی، یعنی چاندی کے 23 سکے، اسی کا تذکرہ زکریا 11 میں ہوا، اور متی 26 اور 27 میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تعلیم جھوٹی ہے کہ موت کے بعد کھوئے ہوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ یا موقع ہے۔ یہ تعلیم خدا کے پاک کلام کے بالکل برعکس ہے، جس کا واضح بیان ہے کہ خدا کا غضب اس شخص پر قائم رہتا ہے جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا۔ مسیح نے صلیب پر خدا کے قہر کو ہم میں سے ہر ایک کی خاطر برداشت کیا۔ اس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ ہماری نجات کا واحد راستہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی نجات کو قبول کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو خدا کا غضب یقیناً ہم پر گرے گا۔ سو آپ کیا کریں گے؟ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں زبور 109 کی طرف اور مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے ایک سوال۔ جی میرا سوال 18ویں آیت سے ہے۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ اس آیت کو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہودا کے متعلق بات کرتے ہوئے جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا بھائی یوسف، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آپ 18ویں آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اسے لعنت کرنا پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا سو وہ اسے دور رہی، اور یہ خدا کی مرضی نہ تھی کہ وہ لعنتی ٹھہرے، لیکن اس نے لعنت سے ایسی محبت رکھی کہ لعنت اس کی جاگیر ہوئی، اور اس نے برکت کو نہ چاہا سو وہ اس سے دور جاتی رہی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے لعنت کو پوشاک کی طرح پہنا، اور اس نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا جیسے کپڑے بدن کو گھیرتے ہیں، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں۔ اس کا مطلب ہے نہ صرف اس کے بدن میں بلکہ اس کی پوری ہستی میں پھیل گیا، اس کے بدن میں اور اس کی ہڈیوں میں۔ اور شاید یہ یہاں دوسرا حوالہ حسد کی شریعت کی یاد دلاتا ہے۔ گنتی 5ویں باب میں جب ایک بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے تو اس کا مقصد فقط بیوی کا اپنے شوہر سے بے وفائی نہ تھا بلکہ پوری قوم کا مسیح سے بے وفائی کرنا تھا۔ اور میں کہوں گا سب سے گھنونی بے وفائی وہ تھی جو یہودا اسکریوتی نے اپنے مالک کے ساتھ کی چند سکوں کے عوض۔ سو یہودا کی اس بے وفائی نے ساری قوم کی خداوند سے بے وفائی کی نمائندگی کی۔ صحیح۔ لیکن زبور کے آخر میں میری توجہ 30ویں آیت نے حاصل کی، جہاں لکھا ہے میں اپنے منہ سے خداوند کا
बड़ा शुक्र करूंगा बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। इस आयत और छठी आयत के दरमियान फ़र्क की वजाहत कर दें। तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। शैतान यहूदा के दाहिने हाथ खड़ा होता है और इसी तरह कौम के भी, जबकि खुदावंद खुद गरीबों के दाहिने हाथ खड़ा होता है। जैसा कि आपने कहा कि शैतान, जिससे यहूदा इस्करियोती ने मोहब्बत रखी और उसकी पैरवी की, उसके दाहिने हाथ खड़ा होगा, उसे बरकत ना देगा ना ही सहारा देगा, हरगिज नहीं, वो किसी का साथ कभी नहीं देता। तो किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। ये ज़िक्रिया 3 की नबूवत में हुआ जब शैतान यशवा के दाहिने हाथ खड़ा हुआ ताकि उसकी मुखालफत करे। इब्लीस का काम इंसानों पर इल्ज़ाम लगाना है, यहाँ तक कि वही उनको गुनाहों में धकेलता है और उन पर इल्ज़ाम लगाता है, जबकि वो खुदा के मुतल्लिक कहता है कि वो गुरबा के दाहिने हाथ खड़ा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये आखिर ना था, क्योंकि खुदा खुद मसीह के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जब हम ज़बूर 110 की पहली आयत पर पहुंचते हैं, यहोवा ने मेरे खुदाम से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। सो मसीह आज खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, जबकि खुदा मसलूबियत और मौत के दिन मसीह के दाहिने हाथ खड़ा हुआ और उसे मुर्दों में से जलाया। सो खुदावन मसीह के दाहिने हाथ खड़ा हुआ और उसे उसके दुखों के बदले मुर्दों में से जलाकर इंसाफ दिया। अब हम ज़बूर 110 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसका मौजू आपसे जानना चाहेंगे। ज़बूर 110 का मौजू है बादशाह और काहिन। इस ज़बूर की शुरुआत मसीह की अलूहियत के हवाले से होती है। मसीह की अलूहियत के हवाले से वाज़े आयत है और इसका खात्मा मसीह की इंसानियत के मुतालिक एक आयत से होता है और दरमियानी आयत 4 मसीह की कहानत के हवाले से है और मसीह की अलूहियत में उसकी कहानत और उसकी इंसानियत दोनों शामिल हैं। यीशु खुदा का बेटा सबसे बड़ा सरदार काहिन है। मसीह की अलूहियत, मसीह की इंसानियत और मसीह की कहानत। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरे जोर का असा सिय्योन से भेजेगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बतन से शबनम की मानिंद। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं, क्योंकि तू मलके सिद्दीक के तौर पर अब तक काहिन है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेड़ डालेगा। वो कौमों में अदालत करेगा। वो लाशों के ढेर लगा देगा और बहुत से मुल्कों में सरों को कुचलेगा। वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। आपने बताया कि शुरू की आयत में या इस ज़बूर की मरकजी आयत में मसीह की अलूहियत का जिक्र है। जी। ये किस तरह जाहिर हुआ? जब दाऊद, जो इस ज़बूर का मुसन्निफ है, कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। इस आयत के मुताबिक खुदावंद कौन है? मसीह है। फिर वो इब्ने दाऊद या फिर दाऊद का खुदा कैसे हो सकता है? ये सवाल है जो मसीह ने कौम के बुजुर्गों से पूछा और उनके पास जवाब ना था कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो कि वो किसका बेटा है। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। ये तो बड़ा आसान है। उसने उनसे कहा कि दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है। इसकी वजाहत कैसे हो सकती है वो नहीं जानते थे। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे लिए मुश्किल सवाल मत्ती 22 में मौजूद है, लेकिन इसका जवाब मुकाशवा 22 में ही हमें मिलता है, जहां मसीह ये कहता है कि मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं। जवाब यहां मिलता है, खुदावन ने मेरे खुदाम से कहा और खुदावन ने अदोनी से ये कहा कि जो मेरा खुदा या मेरा मालिक है, क्योंकि मैं कहूंगा कि मसीह वो खुदावंद है जो बदन में जाहिर हुआ, जो दाऊद की असल और नस्ल है। वो अपनी अलूहियत में दाऊद की असल और इंसानियत के एतबार से उसकी नस्ल है। बिल्कुल। खुदावन तेरे जोर का असा सिय्योन से भेजेगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। तीसरी आयत की वजाहत की जरूरत है। ये लोग कौन हैं? लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। मैं लश्कर कशी के दिन की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मसीह की जिंदगी के 4 दिन हैं। अच्छा है कि हम इनमें इम्तियाज रखें। कमजोरी का दिन वो है जिसे हमने पिछले ज़बूर में देखा, गरीब और हलीम है, और लोग उसके खिलाफ तहश दिखाते हैं। ये दिन मसीह की कमजोरी का दिन है और वो हमारे पास इंसान बनकर आया। वो कमजोरी में मसलूब किया गया,
لیکن خدا اسے تقویت بخشنے کے لیے اس کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوا اور اسے مردوں میں سے جلایا، اور اس کے بعد آتا ہے فضل اور قیامت کا دن۔ اور خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ نجات کا دن جو آج سے 2000 سال پہلے آیا، قیامت کے بعد اس نے کروڑوں کو بچایا۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خداوند نے روشن کیا۔ مسیح میں خداوند کی نجات کو قبول کریں۔ آج فضل کا دن ہے، اور فضل کے دن کے بعد ایک دن انتقام کا دن آئے گا۔ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور خدا انتقام کے دن انہیں روندے گا۔ فضل کے دن کے بعد انتقام کا دن ہے، اور جو فضل کے دن کو رد کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جان لیں، اگر آپ فضل کو رد کرتے ہیں تو آپ کو انتقام کا سامنا ہوگا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے آپ کو موقع دیا ہے، لیکن آپ نے ہی اپنا دل سخت کر لیا ہے۔ لیکن انتقام کے دن کے بعد قوت کا دن آتا ہے، جب وہ کہتا ہے لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سو پہلے کمزوری کا دن ہے اور آخر میں قوت کا دن ہے، جب مسیح ظاہر ہوگا، جیسا متی کے 24ویں باب میں کہا گیا ہے کہ وہ آسمان سے بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، جو پہلی آمد کے برعکس ہے، کیونکہ وہ کمزوری کی حالت میں آیا کہ ایک بچہ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ لیکن کمزوری کے دن کے بعد وہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور بیچ کے 2 دنوں میں فضل کا دن اور پھر انتقام کا دن ہے۔ فضل کا دن آج ہے کیونکہ خدا توبہ کے ساتھ سب کو قبول کرتا ہے، چاہے اس کا ماضی کتنا ہی برا ہو۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ فضل کے دن کے بعد انتقام کا دن آتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مطلب یہ کہ دنیاوی لوگ جن کے پاس مسیح پہلی بار آیا اور انہیں تیار نہ پایا، وہ تیار نہ تھے، سو ان سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا کہ اس کو مصلوب کرو، میں عید پر تمہاری خاطر کیسے چھوڑوں؟ انہوں نے کہا مسیح کو نہیں تو برابا کو چھوڑ دے۔ یہ ان کا ماضی ہے، لیکن مستقبل میں تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور پورے جوش کے ساتھ تجھے قبول کرنے کو تیار ہوں گے، اور کہیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ لیکن متی 23 میں اس نے ان سے کہا کہ اب سے مجھے پھر نہ دیکھو گے جب تک کہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ سو پچھلا زبور مسیح کی کمزوری کے دن کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں وہ اس کی قدرت کے دن کی بات کرتا ہے۔ پچھلا زبور اس قوم کے حوالے سے جس کی نمائندگی یہودا اسکریوتی نے کی اور ایک دغاباز قوم ظاہر ہوئی۔ یہاں خوشی سے پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خداوند کی رفاقت میں ہیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل میرے لیے وہ خزانہ ہے جس سے میں راہ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ یہ وہ حوالہ ہے جس میں ہر اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہوں جو میرے سامنے آتا ہے، جسے میں ہمیشہ اوروں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی خدا کے پیغام کو جاننے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے زبور 110 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے ایک سوال۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند۔ ہم نے جانا کہ خوشی سے خود کو پیش کرنے والے تیرے لوگ ہیں، کون ہیں؟ لیکن پاک آرائش کیا ہے؟ بھائی یوسف، اس آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ پاک آرائش، صبح کا بطن، شبنم کی مانند، تیرے جوان۔ اس آیت میں ہمیں داؤد کی تاریخ یاد آتی ہے۔ حالانکہ وہ بادشاہی کے لیے مسا کیا گیا تھا، لیکن بہت سالوں تک وہ رد ہوتا رہا۔ ساؤل کے دنوں میں اور ساؤل کی موت کے بعد اس نے بادشاہی کی تو صرف 2 قبیلوں پر، یہودا اور بنیامین، جبکہ باقی کے قبیلے بہت دیر سے آئے۔ بالآخر وہ اس کے پاس آئے، اور مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ وہ بادشاہی کے لیے مسا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے برابا کو چنا اور جھوٹے نبی کو قبول کیا، لیکن یہ قوم رضاکارانہ طور پر آئے گی۔ لیکن لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے پیش کرتے ہیں جب وہ جلال میں ظاہر ہوتا ہے۔
पाक आराइश, और अगर हम उन्हें खुशी से आने वाले लोगों के तौर पर देखें तो ये दिल से की जाने वाली कुर्बानी है, लेकिन उनकी इस कुर्बानी में एक मुकद्दस जीनत भी है या पाक आराइश है, जो एक काहिन की इम्तियाजी खासियत है। एक काहिन जिसकी पोशाक मैली है, कपड़े नापाक हैं, वो ज़बिया गुजरानने का अहल नहीं है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग यहूदी फिरके के मजहबी तरीके की तकलीद करते हुए सफ़ेद लिबास और सफाई का ख्याल रखते हैं। जहाँ तक हम मसीहियों की बात है, हम बहुत ख्याल रखते हैं या खुदाम बहुत ख्याल रखता है, लेकिन दिल की सफाई पाक आराइश का, ना कि बैरूनी सफाई और सुथराई। और सुबह के बातन से यह हमें एक नई सुबह और नए दिन की तरफ एक इशारा देती है। जी हाँ, एक नया दिन जिसमें आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों से शिफा होगी। और इस शायराना मुसव्वरी में उसने तसव्वुर किया कि सुबह एक माह है जिसका बातिन है, कि सुबह के सुबह बातन से शबनम की मानिंद। शबनम कसरत और कुव्वत और हरकत की बातें करती और ताजगी की भी। तेरा जवान शबनम की मानिंद है। वो जवान है जो मसीह को पूरे दिल से बादशाह मानकर आएंगे। यहाँ वो कहता है कि सुबह के बातन से, एक नए दिन के आगाज से, जवान जानिसारों की एक बहुत बड़ी तादाद दाऊद को नहीं बल्कि इब्ने दाऊद को बादशाह मानकर आएगी। दरअसल ये दिन ना सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए गैर मामूली दिन होगा। और मसीह की बादशाही की एक खासियत दायमी जवानी होगा, दायमी कुव्वत। उम्र वहां न ढलेगी और उसका कोई अखीर ना होगा। इंसानी बादशाहों की शुरुआत और इख्तिताम है और वो जल्द चले जाते हैं, लेकिन मसीह की बादशाही में जवानी दायमी होगी। बिल्कुल। चौथी आयत में लिखा है, खुदावन ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मलके सिदिक के तौर पर अब तक काहिन है। आपने पिछले हिस्से में मसीह की अलूहियत की बात की और यहाँ मसीह की कहानत की बात है कि तू मलके सिदिक के तौर पर अब तक काहिन है। इससे क्या मुराद है? मिल्की सादिक का तस्करा पुराने अहदनामे में सिर्फ 3 आयत में हुआ है, पैदाइश 14 में और यहाँ चौथी आयत में, और एक और आयत है। लेकिन इस शख्स पर इब्रानियों के खत के 3 अबवाब में वाज़े तौर पर बात हुई। देखें, अगर हम चाहें तो हम मिल्की सादिक की कहानत पर बहुत सी किताबें लिख सकते हैं, और मैं कहूँगा कि पैदाइश की किताब की सिर्फ चंद ही आयत उसकी शख्सियत के बारे में बताती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ इस पर जोर दिया गया है कि मिल्की सादिक के तौर पर ये एक बड़ा ओहदा है जिस पर वो शख्स फाइज है। मतलब उसने अपनी कहानत किसी से हासिल नहीं की और ना उसने अपनी मौत पर इसे किसी और को सौंपा, यानी मिल्की सादिक की मौत मिल्की सादिक के तौर पर और उसके बाद और कोई नहीं आया। अक्सर पादरियों की तकरीब में ये जुमला कहा जाता है कि तू मलके सिदिक के तौर पर अब तक काहिन है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये एक झूठा है जो कहता है कि तू हमेशा के लिए काहिन है, और ये वो शख्स है जो कि बादशाही करता है और उसकी कहानत का आखिर ना होगा। ये शख्स कौन है जिसके मुतालिक हम इब्रानियों के खत में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, और ना ही उसने किसी और को सौंपा? ये शख्स कौन है जिसके मुतालिक हम इब्रानियों के खत में वाज़े तौर पर ये पढ़ते हैं कि ना ही उसने अपने आप को किसी और को सौंपा? ये कौन है? जैसे इब्रानियों के खत में 3 कस्में हैं। गजब की कसम, चूंकि मैंने अपने गुस्से में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। फिर खुदाम ने अब्राहम से कसम खाई कि मैं यकीनन तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा। गजब की कसम है और बरकत और कहानत की किस्म है, जो जमानत है कि गुस्सा हम तक नहीं पहुंचेगा और बरकत हम पर ठहरेगी। फिर मसीह की कहानत का ओहदा है बतौर मलके सिदिक। मैं चाहूंगा कि आप आखिरी यानी 7वीं आयत पर तबसरा करें। वो राह में नदी का पानी पाएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। भाई यूसुफ, यहाँ वो किसकी बात कर रहा है? ये ज़बूर मसीह की बात करता है। ये मसीहा का मज़मूर है और इस आयत के 2 मतलब हैं। पहला ये कि वो फर्माबरदार था और नदी का पानी पीने के लिए आपको सच में झुकना पड़ता है। आपको झुकना पड़ता है, और वो जो खुदावंद की मर्जी के आगे नहीं झुकता वो ज़रूर अपना सर बुलंद करेगा। ये इसका पहला मतलब है। और दूसरा मतलब ये है कि उसकी जिंदगी के दौरान मसीह, जो कि सारे जलाल का मालिक है, वो हर बात में उसकी खुशनुदी का तालिब रहा। और मैं कहूँगा कि उसकी राहें दुख की राहें थीं। और जब लाजर की बहन मरियम उसके कदमों में बैठी, जब उसने उसका ईमान देखा कि एक बंदा एक मफलूज को मेरे पास लाया है, जब सूबेदार ने उससे कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, फक्त जुबान से कह दे
ان جھلکیوں نے مسیح کو گلگتا کی راہ پر بہت زیادہ تسکین بخشی۔ سو وہ راہ میں ندی کا پانی پی رہا تھا۔ وہ جو پانی پینے کو جھکتا ہے یقیناً سر کو بلند کرے گا۔ خوبصورت وضاحت، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ پرانے عہد نامے کے نشانات جن کی وضاحت بعد ازاں نئے عہد نامے میں کی گئی ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست اور ثابت ہے، اور صلیب کا واقعہ کوئی اتفاق نہیں، نہ ہی خداوند کا دردناک انجام ہے، بلکہ وہ اس کا منصوبہ تھا۔ وہ جو خداوند کی مرضی کے آگے جھکتا ہے، خداوند ضرور اس کے سر کو لوگوں کے سامنے بلند کرے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں فضل کے دن کے لیے، فضل کے در کے لیے جو اب تک کھلا ہے۔ وہ بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، کیونکہ دروازہ جلد بند ہونے والا ہے اور انتقام کا دن آنے والا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ بہت کا بھی شکریہ شکریہ۔ بھائی۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ سہا، اور اس نے لوگوں سے محبت رکھی، لیکن لوگوں نے اس کی محبت کا جواب نفرت سے دیا، اور وہ بھلائی پیش کرتا رہا، لیکن انہوں نے اس کی محبت اور بھلائی کے بدلے نفرت پیش کی، اور در حقیقت مسیح نے لوگوں سے ذلت کو پایا، لیکن باپ نے مسیح کا وقار قائم رکھا، اس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور اب وہ آسمان پر اس کے دہنے ہاتھ ہے، اور ایک دن ظاہر ہو کر دنیا میں پورے دبدبے کے ساتھ بادشاہی کرے گا۔ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے گا، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ آج ہم نے جانا کہ آج ہی فضل کا دن ہے، اور آنے والا دن انتقام کا ہے۔ اگر آپ کا فضل کے دن کوئی حصہ نہیں ہے تو ایک دن انتقام کا ہے۔ فقط مسیح کو آج ماننا ہی آپ کو خدا کے انتقام اور اس کے حضور کھڑے ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مسیح کو قبول کریں اور اس کے صلیبی کام کو، مسیح اور اس کے کفارے پر ایمان لائیں، تو آپ ابدی مقبولیت پائیں گے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔